अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे सिंध डिस्ट्रिक्ट दादू तहसील जोही से है। हम बहुत ही बड़े वक्त के बाद कुछ फीड की वजह से जो हमारे पास गांव था उस वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलाब आने के बाद जो है वहाँ पे नेटवर्क का इशू था, बिजली का इशू था, मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके बाद मैंने इंटरव्यू करना जो है बंद किया था और आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो गया था। लेकिन सर रेहान की टीम और शाहजेब भाई की, इकबाल की साहब की जो है दोबारा मेंटो ने मुझे जो है यहाँ पे इंटरव्यू करने के लिए बुलाया उन्होंने, और मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक न्यू गेस्ट के साथ। और वो गेस्ट का जो है आपको मैं जितना भी उसके बारे में उसका बताऊंगा वो मेरे ख्याल से मेरी ज़बान से कम होगा, वो खुद ही अपनी ज़बान से बताएंगे, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान हैं जो गरीबों के लिए फरिश्ता बन के आते हैं। मदद तो हर किसी की खुदा ही करता है, लेकिन कभी किसी के थ्रू करता है, कभी किसी को भेजता है, किसी फरिश्ते के रूप में इंसान को ही भेज देता है। तो इस तरह आज जो हमारा दोस्त है वो इंसान दोस्त है केस मंसूर शेख साहब, जिसका काम है गरीबों की मदद करना। जो जिसका फेसबुक प्रोफाइल भी आप देखेंगे, वहाँ पे उसकी आप एक्टिविटी भी देखेंगे और वो खुद भी आपको बताएंगे। तो अब हम अपने गेस्ट के पास चलते हैं, उससे ही बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम केस साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक हैं? एंड वेलकम बैक अल्हम्दुलिल्लाह। कि दोबारा ज्वाइन कर लिया आपने। थैंक यू लोगों ने सो बड़ा मच। मिस किया आपको। थैंक यू सो मच। कैसे हैं केस साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। केस साहब, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो मेरे नाजरीन हैं, आपको देख रहे हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको आप अपना इंट्रोडक्शन अपने ज़बान से करवा दें। मेरा नाम इंसान दोस्त कैस मंसूर शेख है और आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई एम इन कराची एंड व्हाट एल्स। बस यही है कि जो कमाते हैं वो इंसानियत पे लगाते हैं। दिस इज द लाइफ। और जब हमने देखा कि गवर्नमेंट जिसकी ड्यूटी होती है कि हर आम बड़े छोटे सबको इक्वल लेके हर एक की मदद करना और उनके काम आना, जब उन्होंने ये काम छोड़ दिया तो हम जैसे बहुत से लोग आ गए, जिसमें बहुत से नामी गिरामी एनजीओज भी हैं, जिसमें बहुत से लोग हैं। और मैं तो समझता हूँ कि जब मैं सिंध जाता हूँ तो हर गांव में मुझे एक सोशल वर्कर मिलता है, एक एनजीओ मिलता है और एक दर्द भरा दिल रखने वाला इंसान मिलता है, जो कि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था। एंड आई एम डूइंग इट फ्रॉम द लास्ट 2016 से मैं कर रहा हूँ। और मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जो जिनको से इंस्पायर होके मैं आया, दादा रजाक जतोई, फिर इंसान दोस्त गुलाम दीन जावेद, ये सारा जब मैंने इन लोगों को देखा तो फिर मैंने कहा कि असल काम तो ये लोग कर रहे हैं। तो फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में असल काम करना शुरू किया बिजनेस के साथ साथ। जी। अच्छा, ज़बरदस्त। इंसान दोस्त केस मंसूर शेख साहब, आपने ये जब काम करना, आप किसी से मुतासर हुए जिसको आपने देखा, जो आपको पसंद आया और आपने काम करना स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है अच्छा काम करने में थोड़ी सी जो है दिक्कत होती है, तकलीफें आती हैं। कोई आपको ऐसी कोई बात हो गई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। देखें, तकलीफें तो उसको है ना कि वो कोई फंड इकट्ठा कर रहा हो, लोगों से मांग रहा हो, तो दूसरे एनजीओ दूसरों को जेलसी होती है कि यार इसको भी फंड से हाथ चले जाएंगे। तो मैं तो अपनी पॉकेट से ही करता हूँ। तो जो मैं अर्न करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से कारोबार करता हूँ। आपने सुना ही होगा कि 70 गुना ज़्यादा देता है। तो बस यही एक जहन में रखी हुई है चीज़, और जब वो आता है तो इंसानियत पे लगा देते हैं। इस अच्छा। वजह से कोई डिफिकल्टीज नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त। मतलब कि आप जो है कि कभी हम बहुत सारे हमारे सोशल वर्कर हैं जो फेसबुक के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू या किसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है फंड्स मांग के जमा करके फिर वो लोगों की मदद करते हैं। क्या आपका ऐसा ऐसा काम नहीं है? आप अपनी मदद जो है नहीं, गरीबों की मदद खुद ही करते हैं आप? देखो, मैं अपने बिजनेस, अपनी इनकम्स, अपनी सेविंग्स लगाता हूँ। मैं किसी से कभी फंड के लिए कभी नहीं मांगता, ना मैंने कभी किसी को कहा है। फैमिली मेंबर्स कभी कोई कह दे कि भाई आप जा रहे हो तो ये कुछ हमारे लिए भी, हमारी तरफ से भी दिया ना, तो वो नो फंड्स नेवर। अच्छा, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। केस साहब, आप ये गरीबों की मदद करके क्या फील करते हैं? डेफिनेटली आपको रियल हैप्पीनेस तो यही फील होती है ना कि इफ यू हेल्प समबडी। ठीक है ना, इतना आप कमा के अर्न करके खुशी नहीं महसूस होती जिस तरह आप जब किसी गांव में जाते हैं, किसी एरिया में जाते हैं और उन्हें आपकी ज़रूरत होती है, जब वो आपको देखते हैं और आप उनके काम आ रहे होते हैं, वो खुशी आप नहीं भूल सकते। अभी आप देखें जो बारिशों में तकलीफें हुई लोगों को, मैं हैरान हो गया। और मैं समझता हूँ कि आई फील प्राउड। मेरे एक बहुत अच्छे भाई हैं, छोटे भाई हैं, दोस्त हैं, हुनैद लखानी साहब। उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रा जाके देखें कि कोई, हम बैतुल माल के हैं वो माशाल्लाह चेयरमैन,
کہ آپ دیکھیں لوگوں کی کوئی چھتیں ہوں تو مجھے بتائیے. تو میں نے بیت المال میں کافی لوگوں کو ریفر کیا اور بیت المال نے بھی بہت وزٹ کیا. پھر میں نے اپنی جتنی سیونگز تھیں اس بارش کے جو یہ سیزن تھا جس میں لوگوں کے گھر ڈوب گئے, پھر کسی کی دیواریں ٹوٹ گئی, سمو گوٹ دیکھیں آپ, ابراہیم حیدری دیکھیں, سرجانی ٹاؤن, یوسف گوٹ, اورنگی. ابھی میں آج بھی میں اورنگی سے ہی آیا ہوں. کوئی صاحب تھے, ان کا گھر کا پرابلم آ رہا تھا تو انہیں فنڈس کی ضرورت تھی, میں ان کو دے کے آیا. ان کے گھر کا الحمدللہ سارا مسئلہ حل ہو گیا. پھر ایک کوئی ڈیتھ ہوئی تھی بچی کی, ان کے پیرنٹس سے مل کے آیا. تو یہ اس طریقے سے پھر اس بارش کے بعد مجھے بہت کام کرنا پڑا, اور میں مسلسل ڈیلی نان سٹاپ کسی نہ کسی ایریے میں, کیونکہ مجھے بہت میسیجز کالز آتی ہیں, تو میں اکیلا ہونے کی وجہ سے میں ایک دن میں پورا کراچی کا ہر گھر نہیں وزٹ کر سکتا. تو آئی سلیکٹ 4-5 پیپل جن کو میں ڈیلی وزٹ کرتا ہوں, دیکھتا ہوں اور ان کو فنڈس دیتا ہوں کہ آپ اپنا ریکنسٹرکٹ کریں گے. اچھا, زبردست. تو آپ اپنے ساتھ جو کتنے ممبر, جو ظاہر سی بات ہے یہ کام جو ہے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہوتی, کیونکہ وزٹ. اکیلا اچھا, صبح ڈرائیور بٹھاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آج یہ 20 جگہیں وزٹ کرنی ہے, 15 کرنی ہے بس. وہاں جا کے دیکھتا ہوں, ہاں جی آپ کا گھر خراب ہے, ٹھیک ہے جی, کیا میں حساب لگاتا ہوں وہیں بیٹھ کے کہ اس کے گھر کی کیا کاسٹ آئے گی, وہ دیکھتا ہوں. وہیں پہ ان کو کیش دیتا ہوں کہ اب آپ نے اپنا گھر بناتا ہے. 4 گواہوں کو دیتا ہوں کہ بھائی یہ ان لوگوں نے اب گھر بنانا ہے. پھر وہ جب گھر سٹارٹ کرتے ہیں تو مجھے واٹس ایپ کرتے ہیں پھر, کیونکہ دیکھیں میں نے اکیلے کرنا ہے کام, اور اکٹھا کرنے کے چکر میں 4 دن ضائع کروں گا, اور اگر میں کانٹریکٹرز ہائر کروں اس طرح کروں تو یہ 10 سال کا پروسیس ہے. تو میں دیر اینڈ دین کر کے آتا ہوں تاکہ کسی کو فائدہ ہو, تاکہ وہ لوگ پھر اپنا گھر اپنے طریقے سے رینوویٹ کر لیتے ہیں. تو 2 دن میں ہی کر لیں گے, اور کانٹریکٹر کروں گا تو 15 دن بعد کا ٹائم دے گا, 20 دن بعد کا. اس لیے جب جس کو تکلیف ہوتی ہے بلاکس لاتے ہیں, سیمنٹ لاتے ہیں, لیبر ہائر کرتے ہیں اور اپنا کام اسٹارٹ کرتے ہیں. الحمدللہ. بہت اچھا, زبردست. کہ صاحب آپ جو ہیں رین کے بعد جو بہت ہی ہیوی رین ہوئے تھے, اس کے بعد آپ نے بہت سارے علاقے جو ہے وزٹ بھی کیے ہیں, کراچی کیا, اور آپ کی میں نے پکس دیکھی, دادو بھی آپ آئے ہوئے تھے, اور آج بھی آپ کی پکس جو ہے شاید 10 یا 15 منٹ پہلے لگی ہوئی تھی اورنگی کے. تو آپ نے یہ سب ایریا جو وزٹ کیے ہیں, اس کے بعد آپ کو کیا فیل ہوا ہے کہ کون سے ایریا میں زیادہ جو ہے نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں سندھ کے تو گاؤں جو کچی آبادی کے ہیں, جیسے کچے گاؤں ہوتے ہیں, لکڑی کے گھر ہوتے ہیں, مٹی کے ہوتے ہیں, وہ جی تو جی, میں خود وہاں پانی سے, ہاں آپ ان گھر دادو کا کا رہنے اپنا والا دیکھیں, ہوں, مجھے پتا ہے. پورا کا پورا گاؤں ڈوب گیا. میں ابھی دادو کے گیا تھا پچھلی لاسٹ سنڈے, تو ایک وکیل صاحب بڑے اچھے ہمیں ملے وہاں پہ, انہوں نے وہاں کی پرابلمس بتائیں, پھر میں نے ان کو موٹر ارینج کر کے دی جس سے انہوں نے اس گاؤں کا پانی نکالا سارا. دادو کے ہی ڈسٹرکٹ تھا, کمبر یا پتہ نہیں کیا تھا, ہاں, تو پورا پانی نکلوایا. پھر الحمدللہ ان سارے لوگوں میں راشن, کیبس, کافی چیزیں ڈسٹریبیوٹ بھی کی الحمدللہ. تو بڑا اچھا رہا, وہاں پہ بھی لوگوں کے کام آ گئے. کراچی میں اگر میں دیکھوں تو آئی فیل سمو گوٹ اینڈ اورنگی ٹاؤن آر دا موسٹ افیکٹڈ پلیسز جہاں گھر ٹوٹے ہیں. باقی ایریوں میں پانی آ گیا اور وہ نکل گیا, اور وہ پھر گھر تھوڑا سا دھوپ لگنے پہ صحیح ہو جائیں گے, بٹ اورنگی میں ڈیمیج ہوئے ہیں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے. سمو گوٹ میں ڈیمیج ہوئے ہیں, بہت سے گھر ٹوٹے ہیں, فوگیاں بہت ہوئی ہیں. لیکن میں یہاں ایک ضرور بات کہوں گا سب عوام سے, سب قوم سے, دیکھیں, اور سب این جی او سے سب سے پہلے کہوں گا کہ سر آپ لوگوں نے بہت زبردست کام کیا. جے ڈی سی نے, سیلانی نے, چھیپا نے, ایدھی نے, سارم برنی, یہ سارے لوگوں نے بہت کام کیا. لیکن میں کہتا ہوں آپ لوگوں نے کام راشنوں کا بہت زیادہ کیا, راشن دینا, کھانے دینا. کھانا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اس نے رزق دینا. اب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں, فیسز نہیں ہے بچوں کے لیے, گھروں کے رینٹ نہیں ہے, میڈیکل پرابلمز ہیں, یہ چیزیں, گھر ٹوٹ گئے ہیں, اس کی رینوویشن میں اکیلا پورا کراچی تو نہیں کر سکتا. آپ کو دیکھ لیں پرائم منسٹر صاحب کراچی کے لیے 1100 ارب دے کے گئے ہیں, اور آپ پتہ ہے میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. لیکن ایک ول ہے, ایک وزٹ ہے. لیکن میں یہاں پہ ضرور ان این جی اوز کو کہوں گا کہ اب راشن والا سسٹم 20-30% کم کریں, اور لوگوں کو ایریا ڈیوائڈ کریں. چھیپا صاحب ایسٹ لے لیں, سیلانی صاحب ویسٹ لے لیں, سارم برنی صاحب ساؤتھ لے لیں, جے ڈی سی صاحب نارتھ لے لیں. ایسے ایریا ڈیوائڈ کر کے ان کی رینوویشنز دیکھیں. اچھا, ایک سڑک بنی ہوئی ہے, سڑک میں 2 جگہ سے چھوٹے چھوٹے ٹوٹ ہوئی ہے, اس کا خرچہ 10,000 روپے بھی نہیں ہے, لیکن وہ ساری گاڑیاں خراب کرتی ہے, ساری موٹر سائیکل خراب کرتی ہے, ککس لگتی ہیں, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں. اگر یہ سارے این جی اوز اس دفعہ فنڈ جو ہے اس طرح لگائے, جیسے انہوں نے کورونا کے لیے گورنمنٹ کی ہیلپ کی, اسی طرح اب وہ گورنمنٹ کی ہیلپ کریں اور یہ کام کر دیں. لوگوں کی فیسوں کے لیے ایک بجٹ رکھیں گے, ہم 1 کروڑ تک رکھ رہے ہیں اپنے اس این جی او فنڈ میں کہ ہم فیسز کے لیے ہیلپ کریں گے.
1 کروڑ ہم حالوں کے لیے رکھ رہے ہیں کہ جو وہ ٹوٹے ہوئے گھر ان کے لیے رکھ رہے ہیں, ان کی رینوویشن کے لیے کر رہے ہیں. 1 کروڑ ہم سڑکوں کی مینٹیننس, ناٹ کے سڑک بنائیں, ٹوٹی سڑکوں پر کے. تو آپ یہ دیکھیں 2 مہینے میں کراچی کھڑا ہو جائے گا اگر ڈویژنز ہو جائیں, اگر ذمہ داری ہو جائے. دیکھیں میں نے بھی تو کیا نا اکیلے, میں نے کر کے ایک دم کیا, اور یہ لوگ تو مشینری ہے, لاکھوں لوگ ہیں کام کر رہے ہیں, لاکھوں پیسہ لے رہے ہیں, لاکھوں کی مشینریز ہیں, کتنی کوانٹٹی میں ہے. تو اٹس ویری ایزی کہ یہ کرنے. اور میں نے ایک اور سجیشن بھی دی ہے کہ اب سب لوگوں کو ایک محلے کی کمیٹی بنانی چاہیے. وہ کمیٹی اس جتنے بھی گھر ہیں ان سے فنڈ اکٹھا کر کے ایک صدر بنائے, ان کے حوالے کرے, اور وہ ذمہ دار اس ایریے کی پوری مینٹیننس دیکھے, سیکیورٹی دیکھے. اس سے آپ کی سیکیورٹی بہتر ہو جائے گی. چوری ڈکیتی, سنیچنگ, کڈنیپنگز یہ سب ہو جائیں گی. گڑے بنے ہیں تو وہ اسی فنڈ سے وہ صحیح کرائیں. تو 1 سال کے اندر وہ اسٹریٹ سب سے خوبصورت بنا جائیں گے اگر آپس میں لوگ ایکا کریں اور کہیں کہ نہیں چھوڑ دیں. گورنمنٹ کے اوپر بھی تو کرونا ہے نا سر, پوری دنیا کی گورنمنٹ کا فائنینشیل سسٹم کرش ہو گیا, تو ہماری گورنمنٹ کے اوپر بھی تو کرائسس آیا ہوگا. تو ناؤ وی شوڈ ہیلپ ایچ ادر, اور اپنی مدد آپ بھی کریں. بہت اچھا, زبردست. اور یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ صاحب کہ ابھی جو پرابلمس ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ گھر جو لوگوں کے ڈیمیج ہوئے ہیں یا گر گئے ہیں یا جو رہنے کے قابل نہیں ہے, ان کو سیٹ کرنا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ کھانے پینے کے لیے پھر بھی اب جو ہے سیٹنگ ہو گئی ہے, کچھ سڑکیں بھی بن گئے ہیں یا جیسے مزدوری کر کے وہ کر سکتے ہیں. لیکن جو غریب دن میں 500 یا 1000 روپیہ کماتا ہے تو وہ گھر کا خرچہ کرے گا یا گھر بنائے گا. تو یہ ایشو بالکل بھی ہے. ایک اور اور آپ پرابلم بھی ہے, گورنمنٹ کو مہنگائی کے اوپر ٹاسک فورس بنانی چاہیے. ہر بندہ رو رہا تھا ہمارا کاروبار نہیں ہے, ہم مر گئے, ہم مر گئے, ہمارا کاروبار کھولا. جب کھول دیا ان کا کاروبار تو انہوں نے دوسروں کو مار دیا مہنگائی کر کے. 100 کی چیز 300 روپے میں دے رہے ہیں, اور اپنا دکھ روتے رہے, اسٹرائکنگ کرتے رہے, پروٹیسٹ کرتے رہے. اور جب کھول دیا گورنمنٹ نے, ان کی اسٹرائک پروٹیسٹ کے پریشر میں آ گئے, تو انہوں نے عام بندے کو مار دیا. کرونا کے بعد اصل کرونا کا جو امتحان انسانیت کا, تو اس میں یہ بزنس والے سب فیل ہوئے, تو بہت برباد کر دیا. لوگ اپنی بچیوں کی شادیاں کہاں سے کروائیں؟ پہلے کرونا, اس کے بعد بارش, اس کے بعد مہنگائی کا کرونا. اور میں سمجھتا ہوں شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو, ان کی گندی ذہنیت کو, ان کی گندی سوچ کو, کہ آپ کو ایک موقع دیا اللہ تعالیٰ نے سوچنے کا بھی کہ دیکھو کیسے گر سکتا ہے انسان, لیکن انہوں نے اس سے بھی نہیں سیکھا اور اپنے آپ کو اور گرا دیا لوگوں کی نظروں میں کہ جاؤ بھائی کتنے پیسے دو گے تو کریں گے, تو نہیں کریں گے. ہر چیز مہنگی, کوئی پوچھنے والا نہیں. گورنمنٹ ایک ٹاسک فورس بنا دے جو ساری چیزوں کو, سارے ڈپارٹمنٹ کو چیک کرے, مہنگائی کو. میں خود ایک شادی ہال والا ہوں, میں خود ایک ایونٹ والا ہوں, میں اپنی ہی فیلڈ کے لیے بڑی جنگ لڑی, بڑا لڑا, لیکن آج شرم سے میری نظریں جھک گئی ہیں کہ میرے ہی شادی ہال والوں نے کہاں سے کہاں ریٹ پہنچا دیے کھولنے کے بعد, بجائے. اور یہی لوگ روتے تھے سڑکوں پہ آ کے, کھول دیں ہم بھوکے مر گئے, بھوکے مر گئے. اب دوسروں کو بھوکا مار رہے ہیں. اب بلیک کرنے نہیں دے, 2 لاکھ کی چیز 4 میں دے رہے ہیں, 4 کی 6 میں دے رہے ہیں. اب بتائیں کیا کرے گا بچیوں کا باپ, کیا کرے گا غریب آدمی؟ بڑا دکھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی رحم ڈالے. بالکل. دوسرے جو ممالک ہیں وہاں پہ کوئی مصیبت آتی ہے, آفت آتی ہے, تو وہاں کے جو لوگ ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. اور ہمارے پاس جب آتی ہے تو ہم اس مصیبت سے فائدہ اٹھا کے خود کو امیر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, دوسرے کو جو ہے برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بالکل. اپنے میں چھوٹے شہر کی مثال دوں, یہاں پہ ایسا ہوا تھا جیسے جو بارش وغیرہ آئے, سیلاب آئے, تو راستے جو ہے مکمل بند ہو گئے تھے. راستے مکمل بند ہو گئے تھے. جو ہمارے شہر میں کھانے پینے کا سامان تھا, وہ جو ظاہر سی بات ہے دکاندار کے پاس جو ایکسٹرا تو پڑا ہوا ہوتا ہے کچھ دنوں کا, تو انہوں نے ہائی فائی ریٹ کر دیے. ارے یار راستے بند ہیں, ایک تو بارش نے بہت سارا نقصان کیا, اور اس کے بعد آپ جو ہائی فائی ریٹ, یار یہ ہے کہ راستہ بند ہے نا, تو ایسے کہ جیسے کسی مجبوری فائدہ لے رہے تھے وہ. تو ٹھیک ہی ہے, اس لیے ٹاسک فورس بڑھنی چاہیے. ایسے تو ختم کر دیں گے یہ لوگوں کے پاس کتنا پیسہ رہ گیا ہے, ادھار لے لے کے کام کرا رہے ہیں. آپ دیکھیں گھر ٹوٹے ہیں تو ان کے پاس گھر شفٹ کرنے کے لیے ڈپازٹ نہیں ہے کہ دوسرے گھر میں شفٹ ہو جائے. کیا تکلیف ہے, کون دیکھے گا ان کو؟ کہیں پہ آپ کو کوئی ایم این اے ایم پی اپنے ایریے میں نہیں, حلقے میں نظر نہیں آیا. اب جا رہے ہوں گے, پانی نکل گیا, لوگ ٹھنڈے ہو گئے ہیں, غصہ ٹھنڈا ہو گیا, اپنے اپنے کاموں پہ لگ گئے, تو جائیں گے. ظلم ہے, بہت ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کو جواب دینا سب نے.
اور یہ سب سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں اتنی بڑے عہدے مل جاتے ہیں تو شاید ہمیں آب حیات بھی ساتھ مل جاتی ہے. ہمیں مرنا نہیں, ہمیں اللہ کو جواب نہیں دینا, اللہ نے تو جواب لینا ہے, اس کا خوف کریں. اللہ تعالیٰ بس معاف کریں ان لوگوں کو اور ان کے دلوں میں رحم ڈالے. بس ان کے دلوں میں رحم ڈل گیا نا تو 6 مہینے میں آپ اپنا ہلکا اٹھا سکتے ہیں, اس کو بنا سکتے ہیں, دکھ درد تکلیفیں دور کر سکتے ہیں. بالکل. سر آپ جو ہے بہت سارے علاقے میں جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے, تو وہاں پہ لوگوں, جب آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کی کیا فیلنگس ہوتی ہے؟ آپ کو بہت ساری دعائیں دیتے ہوں گے, آپ جو ایک انسان کے روپ میں ان کے لیے تو فرشتہ بن جاتے ہوں گے, کیونکہ کسی مجبور کا جب کوئی کام آتا ہے تو میرے خیال سے وہ اس کو ایسا ہی فرشتے سے زیادہ سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے دوسرا خدا میرا یہ ہے. ڈیفینیٹلی خوشی تو ہوتی ہے نا. ایک بندہ اگر بھوکا اور آپ کھانا لے کے پہنچ جاؤ, راشن لے کے پہنچ جاؤ, ایک بندے کی چھت ٹوٹ گئی, اب اس کو پیسے دینے پہنچ جاؤ, اس کے اندر جان آ جاتی ہے, وہ زندہ ہو جاتا ہے, وہ چلتی پھرتی لاش بن چکا ہوتا ہے جو کرائسس میں ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہو تو اس کے اندر جان آ جاتی ہے, ایک نئی زندگی آ جاتی ہے. تو وہ تو ایک حقیقی بات ہے. آپ کی مدد کوئی کرے, میری کرے, تو میں خوش تو ہوں گا نا. حکومت بالکل اچھے ظاہر. کام کرے تو بس ان کی خوشی ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمارے لیے, میری یہی کوشش ہے, حکومت اور میرے این جی اوز 3 مہینے ان کی فیسز کا کچھ پرابلم سالو کر دیں. ان کے گھروں کی چھوٹی چھوٹی رینوویشن ہے, 10-20 ہزار روپے کا خرچہ نہیں ہے, لیکن ان کے لیے, ایک مزدور کے لیے 20 ہزار کروڑوں کے برابر ہے. بیمار پڑے ہوئے ہیں, روزگار نہیں ہے, تو 2,000 روپے کا راشن نہیں ادھار پہ کوئی دے رہا. صرف یہ لوگ 6 مہینے, 3 مہینے نہیں تو 6 مہینے, 6 مہینے نہیں تو 3 مہینے وقف کر دیں کہ ہم نے لوگوں کے مسائل دیکھے نہیں, ایک پورا خاندان سیٹ کرنا. میں بڑا پریشان ہوتا ہوں, صبح کسی کا نوکری کے لیے فون آ رہا ہوتا, میسج آ رہا ہوتا, اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں بس اپنی کام میں محنت کرتا ہوں کہ مجھے کمائی ملے, میں فوراً لے کے پہنچ جاؤں. آج میں نے کچھ پیسے کمائے, میں نے دوسرا وقت نہیں دیکھا, فوراً اورنگی جگہ پہ وہاں مجھے ایک بندہ فون کر رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, میں نے اس کو دے دیا کہ جب اپنا خیال کرو. حکومت نہیں مدد کر رہی تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنا کاروبار پکڑوں, وہاں پہ لگاتا رہوں, اور جو میرے تھا وہ میں سب لگا چکا ہوں. اور انشاءاللہ میں رکوں گا نہیں جب تک اللہ نے زندگی دی ہے, تو اسی طرح ہی کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ کرم کرے. بس دعا کریں آپ لوگ کہ جتنا زیادہ سے زیادہ تکلیفیں دور کر سکیں ہم لوگوں کی دور کر دیں. اللہ انشاءاللہ آپ کو ہمت دے گا اور توفیق دے گا اس سے زیادہ بھی انشاءاللہ مدد کرنے کے لیے. سر انشاءاللہ. میں آپ کو اپنے ایریا کی بات بتاؤں, یا بہت سارے جو ہے سوشل میڈیا پہ جو میں پوسٹز دیکھ رہا ہوں, وہ این جی اوز کے بارے میں تھوڑا الگ سے جو ہے خیالات رکھتے ہیں. ایسا کہ جو این جی اوز ہیں وہ اپنی سفارش پہ کام کر رہی ہے, یا ایسا کہ جو سروے کر گئی ہیں وہ بھی جو اصل جو اس کے گھر گرے ہیں یا ڈیمیج ہوئے ہیں ان کی نہیں کی ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ آتے ہیں, تھوڑا ایم این ایم پی اے کا ان سے کانٹیکٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا فرینڈ شپ بھی کا ہوتا ہے. جیسے کوئی اگر میرا دوست آیا اس ایریا میں تو 8 یا 10 نام جو ہے میں نے ایسے دیے جو مستحق بھی نہیں تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, یہ واقعی بھی ایسا کچھ ہے یا صرف جو ہے پوسٹ جو لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں؟ آپ کا ملک این جی او چلا رہا ہے, آپ کے غریبوں کو جو سکھ پہنچا رہا ہے, تکلیفیں دور کر رہا ہے, یہی این جی اوز ہیں. ہمیں ایپ تو نکالنے آتے ہیں لیکن ان کی تعریف کرنے نہیں آتی. اور ای بالکل. پی کو دیکھ لیں, شیپا کو دیکھ لیں, سارم برنی کو, انصار برنی کو, سیلانی والے کو دیکھ لیں, حنید لاکھانی صاحب کو دیکھ لیں, لاکھانی ٹرسٹ کو دیکھ لیں, انہی پہ چل رہا ہے. اور دیکھیں یہ 23 کروڑ بندوں کو یہ نہیں سیٹسفائی کر سکے. ان کے پاس کتنا فنڈ آتا ہوگا, آپ ہی کے دیے ہوئے پیسے جاتے ہیں نا ادھر. تو یہ کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی غلطی تو انسان ہوتی ہوگی نا, کہ کسی کوئی بندہ فراڈ کر لے کہ جی مجھے بھی ضرورت ہے اور اس کو ضرورت نہ ہو, لیکن وہ کس کا پڑیں گے. ہاں وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں. این جی او کے لیے امیر غریب برابر ہے. دعا کریں یہ لوگ قائم رہیں, ملک چلتا رہے. چھوٹی چھوٹی غلطیاں ضرور ہوتی ہوں گی, ان سے انسان ہے یہ بھی. اور یہ بھی ایک بتائیں, سندھ کے 6-7 کروڑ لوگ ہیں, وہ کیسے جج کر سکتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور درمیان میں دیکھیں ایک ایم این اے بھی اگر کہہ رہا ہے, کچھ ایم پی بھی کہہ رہا ہے, تو وہ بھی دکھی لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے, اپنے گھر کے لیے تو راشن ایم این اے ایم پی اے لے گا نہیں. نہیں ٹھیک ہے نہیں, نا. بالکل. تو این جی اوز اچھا کر رہے ہیں الحمدللہ, اینڈ دا نیشن از پراؤڈ آف دیم. بٹ میرا ان کے ساتھ ایک ہے کہ اب آپ تھوڑا سا راشن کم کر دیں, بریک مار دیں. کام کھل گئے ہیں, لوگ روزی بھی ادھر بھی جائیں. آپ کے راشن کی وجہ سے لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ یہاں سے آ ہی جائے گا, اب کھا لیں گے. اور بعض لوگ نہیں کام کرتے, اب انہیں چاہیے کہ اس کو چھوڑیں اور اب لوگوں کے دوسرے فیسز میں بچے پڑھا دیں.
थोड़ा सा फोकस देखें ना, एक एनजीओ 20 करोड़ का राशन दे रहा है, भाईजान आप 20% कम कर दें, 16 पे आ जाए। वो 4 करोड़ का आप एक पूरा डिपार्टमेंट खोलेंगे, फीसिस का किन किन को इशू है, लोग सफेद पोश हैं, शर्म आती है उन्हें बताते हुए भी कि जी हमारे पास फीस के पैसे नहीं है। लोगों के घर तो हैं लेकिन मंथली एक्सपेंसेस नहीं मिल रहे, क्या वो घर बेच रहे हैं अपना? कोशिश तो कर रहे हैं ना, सर्वाइवल, यही सर्वाइवल कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा उनको इधर आना चाहिए कि थोड़ा सा अपना बजट इधर भी लगा देना चाहिए इंशाल्लाह। बिल्कुल जबरदस्त। और सर जो है रेन से पहले, ये सैलाब से पहले आपकी सोशल एक्टिविटी क्या थी? आप किस चीज पे काम करते थे? इसी पे मैं काम करता था, सिंध जाता था मैं, हर संडे मेरा सिंध होता था वहाँ पे। और फिर मेरे जो वहाँ के अंदरूनी सिंध के जो लोग थे मुझे बताते थे कि जी इस एरिया में हैंड पंप्स लगा दें, ट्यूबवेल्स लगा दें, ये कर दें। वो मुझे डिमांड्स भेजते थे तो मैं डेली उनको उनके अकाउंट्स में भेज देता था, फिर वो प्रॉपर वीडियो बना के दिखाते थे। उसके बाद फिर मैं संडे को खुद भी जाता था डिफरेंट एरियाज में, तो उससे मुझे भी अवेयरनेस हुई। जब मैं सिंध जाना शुरू हुआ तो उस अवेयरनेस की वजह से मुझे पता चला। लेकिन इन बारिशों में तो मैंने ये देखा कि कराची तो सिंध से बहुत पीछे है। कराची के ऐसे इलाके हैं, आप तो दादू को कह रहे हैं ना, आप जरा आए होंगे, आप सम्मू को उठाएं, आपको अपना बड़ा साफ लगेगा। और यहाँ पे जो हाल है, कचरा ही कचरा। आपके गांव में तो कचरा तो नहीं ना होता, कचरा तो नहीं होता, सफाई नहीं, पसंद लोग कचरा हैं। नहीं होता। जी हाँ जी। हाँ। और यहाँ तो आप कचरे से, एक बच्चा पैदा हो के छोटा हुआ है, 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, कचरे में उठा बैठा है, उसकी स्मेल उसके अंदर जा चुकी है। वो क्या बेचारा देखा होगा, सेहतमंद माहौल नहीं, कोई एक्टिविटीज नहीं है, डल हो जाता है। इंशाल्लाह अल्लाह ने करम किया, अब गवर्नमेंट काम कर रही है, सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम स्टार्ट किया है। आज देखें सईद गनी साहब को देख लें, सारे स्कूलों में विजिट कर रहे थे। नासिर शाह साहब को देखें, बारिशों में बहुत मूवमेंट कर रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि जिसके घर खराब हुए गवर्नमेंट को 50,000 देने चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, सबके दिलों में भी रहम आया हुआ है, सबके दिल भी साफ है, काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह सारे काम करेंगे, आप देखिएगा। जी बिल्कुल। और हमको भी एनजीओज और जो है गवर्नमेंट के साथ ताउन करना चाहिए। सिर्फ जैसे आपने पहले ही बोला कि उनकी गलतियों पे, हम छोटी छोटी गलतियों पे नज़र डालते हैं लेकिन उनकी अच्छाई पे नज़र नहीं डालते। तो बिल्कुल हम बिल्कुल। सबको जो है मिलकर काम करना होगा, तो फिर ही हमारी इंडिया, हमारे पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। हर किसी की थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी होती है। सिर्फ हम ये समझते हैं कि यार ये जो काम है हुकूमत को करना है या एनजीओज को करना है, और हम जो है कोई जिम्मेदारी फील नहीं करते। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे ऊपर। बिल्कुल। सर अब लास्टली मैं आपसे एक जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस जो इंटरव्यू के थ्रू मेरे देखने वालों को, अपने दोस्तों को, मेरे प्यारों को आप अपनी तरफ से कौन सा पैगाम देना पसंद करेंगे? मैंने ये दूंगा कि सारी चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है। मैंने सारा गांव फिरा हूँ, शहर फिरा हूँ, अपने मोहल्ले की कमेटियां बनाओ, एक को सदर बना दो, उसको अब इस गली के 50 घर हैं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस घरों की मेंटेनेंस देखो, बाहर रोडों को देखो, सिक्योरिटी देखो, और जितने घर हैं उतने पैसे कंट्रीब्यूट किए जाए जो उसका पर मंथ खर्चा, और अपनी गली को खुद बनाया जाए। आप देखें 3 महीने में आपका मुल्क बन जाएगा, पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा, हर शहर हर गली साफ होगी। और ये करेंगे ना तो इन्हीं की प्रॉपर्टी के पैसे बढ़ जाएंगे। देखिए मसले कुछ भी नहीं है, एक गली का मसला 50,000 रुपये महीना भी नहीं है। आपने एक सिक्योरिटी गार्ड दिन रात का रखा, कुछ खड्डे हो गए वो भर दिए, गटर का ढक्कन होगा वो खुद लगा दिया, कि एसी का प्रॉब्लम हुआ तो आपकी जो टीम आपने एसोसिएशन की बनाई होगी वो गई, उनको लेके आई गाड़ी, वो कर दिया। पानी के इश्यूज ये सारे खुद सॉल्व हो जाएंगे। जब पाबंदियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो जाएंगी तो बोझ कम बंदों पे रह जाएगा, और इस तरीके से काम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। बिल्कुल जबरदस्त सर। और हमारे पास तो सर जो है पानी का जो होता है, वाटर सप्लाई लाइनें होती हैं, तो वो 3 माह 4 माह के बाद खराब होती हैं। उसके लिए भी कोई लोग जो है 100 रुपया घर में रखते हैं, वो भी देने के लिए तैयार नहीं होते। बोलते हैं नहीं यार ये तो गवर्नमेंट को करना है, हम कैसे दें? जैसे आप ये आपने कहा कि बताओ, हम। एक एक गली में 50 घर हैं, जी जी। 50 घर का 50 ही मालिक है। बच्चों को हम्म। काउंट ना करें, बेगम को काउंट ना करें, और मिसाल के तौर पे 250। आप भी तो वही हैं जो एक हुकूमत है, उसी तरह आप भी इंसान है, मर्द हैं। आपका भी दिमाग वैसे ही, जो हुकूमत को अल्लाह ताला ने भी बनाया, आपको भी अल्लाह ने उन्हें भी बनाया। आप ढाई बिल्कुल सौ बंदों को मैनेज कर नहीं पा रहे, और हुकूमत को कहते हैं 23 करोड़ को मैनेज करें, बिल्कुल। और उसके लिए करें 250 को।
تعلیم دیں, تبلیغ کریں, سمجھائیں. ایک دفعہ ہاریں گے, 2 دفعہ ہاریں گے, 3 دفعہ ہاریں گے, چوتھی دفعہ نرم پڑ جائے گا. آپ ان کی بدتمیزی سے ڈرتے ہیں, کہیں گے چلو چلو جاؤ, اس سے ڈرتے ہیں. کام میں نہیں ایسے ڈرنا چاہیے. دوبارہ جاؤ, چکر لگائی جاؤ. کتنی دفعہ وہ دھتکارے گا, کرو ہمت. پوائنٹ آؤٹ نہ کرو کہ گورنمنٹ نہیں کرتی. اب آپ خود کر کے تو دکھا دو کہ کیا آپ اس لیول کے ہو کہ گورنمنٹ کے اوپر انگلی اٹھا سکو. پہلے وہ لیول بناؤ کہ نہیں میں یہ کر سکتا ہوں جو حکومت نہیں کر سکتی, تو پھر کر کے تو دکھاؤ. پوائنٹ آؤٹ کرو اس کو, لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرو کہ نہیں بھائی آپ نے یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا. اور انشاءاللہ چینجنگ آئے گی, بہت اچھی آئے گی چینجنگ, اللہ نے چاہا. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ کے صاحب جو آپ نے مجھے اپنا ٹائم دیا. بیسٹ آف لک. اللہ کرے گا آپ کو اور اس سے زیادہ بھی جو ہمت دے گا, توفیق دے گا کہ آپ غریبوں کو کام آ سکے. اور لاسٹلی میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں, جب بھی دادو آنا ہو تو ضرور بتائیں. انشاءاللہ جل آپ سے ملاقات بھی کریں گے, آپ سے کچہری بھی کر لیں گے. ضرور کریں گے. تھینک یو. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ.